اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے اس درس کی یہ 20ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 19ویں نشست میں ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ فریضہ اظہار دین حق کے لیے جو باتیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اس کے لیے ہم نے 19ویں نشست میں اس بات کی نشاندہی کیا تھا۔ اب ہمارے جو 19 نشست ہو چکی ہیں، اس میں آپ یہ بات ہماری پہلی نشست سے ہی سنتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اظہار دین حق کے معنی بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو تفسیر ازہری کے حوالے سے ہم نے نقل کیا تھا، کہ اظہار کے معنی واقف کرانا بھی ہے اور غالب کرنا بھی ہے، نافذ کرنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دین حق کو نافذ کرایا اور مدینے کے اندر اسے نافذ کر دیا، غالب کر دیا۔ تو فریضہ اظہار دین حق کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور چند چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو اب فریضہ اظہار دین حق انجام دینے کے جب 2 مرتبے ہیں، تو پہلا مرتبہ ہوا دعوت اور اس کے لوازمات، اور اس کے بعد بہت سارے مراحل آنے کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ قتال، اور اس کے بعد اظہار دین حق یعنی دین حق کا نفاذ، یعنی اسلام کا نفاذ۔ یوں سمجھ لیجئے، جس کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، کہ ہر آدمی پر ایک ہر 3 منزلہ عمارت کا بنانا اس کے لیے فرض ہے۔ یعنی گھر بنانے سے مراد گھر کا پلان بنانا، ہر آدمی پر 3 منزلہ عمارت کا پلان بنانا فرض ہے۔ اور اس بلڈنگ کا نام اسلام ہے، اور اس کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایمان کا فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے زمین کی کھدائی ضروری ہے، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خشوع قلب۔ آدمی کے اندر قلب میں نرمی ہونا چاہیے۔ اور خشوع قلب کی ضد ہے قساوت قلب۔ اگر آدمی میں قساوت قلب ہے، یعنی قلب کے اندر سختی ہے، تو وہ قلب کی سختی کا بھی ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس آدمی دعا کرے، یا اللہ میرے دل کو نرم فرما۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد جو زندہ کرتا ہے، اس بات کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا۔ اس کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے، ایک تو آخرت کو ثابت کرنا اس کا عظیم مقصد ہے، اور ایک مایوسی کفر ہے۔ آدمی کے دل میں جب مایوسی چھا جاتی ہے کہ بھئی میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اب میں کیسے یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو، اجلو بالتوبۃ قبل الموت،
توبہ کرنے میں جلدی کرو موت سے پہلے۔ تو بہرحال ہر آدمی پر 3 منزلہ عمارت کا پلان بنانا یہ آپ کے لیے فرض ہے، اور اس کے لیے فاؤنڈیشن ایمان ہے۔ فاؤنڈیشن کے لیے زمین کا کھودنا ضروری ہے، زمین کے کھودنے کے لیے زمین کا نرم ہونا ضروری ہے، زمین کا نرم ہونے کے لیے خشوع قلب ہے۔ اگر قساوت قلب ہے تو اس کا قساوت قلب کو خشوع قلب بنانے والی ذات یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس سے آدمی رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اس لیے کہ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں یہ وعدہ لے چکے ہیں، جیسا کہ خود سورہ اعراف کی آیت سے یہ بات ثابت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے وعدہ لیا آدم کی اولاد سے، یعنی عالم ارواح کے اندر، اور سب کو گواہ ٹھہرایا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں، اور یہ سب نے یہ بات بھی کہا شہدنا علی انفسنا، ہم ہماری ذات پر اس کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتلایا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت میں تم یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، یا تم یہ مت کہو کہ ہم نے شرک اس لیے کیا کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم نے مکھی پر مکھی اس لیے ماری کہ ہمارے باپ دادا نے یہاں مکھی ماری تھی۔ کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں جو پہلے کے لوگوں نے جو باطل کام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوائس رکھا ہے کہ تجدید عہد، اور تجدید عہد کے لیے توبہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال آدمی کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے قلب کا نرم ہونا ضروری ہے، جس کو ہم نے کہا خشوع قلب، اور اگر قساوت قلب ہے تو اس کا بھی علاج ہے توبہ سے۔ تو یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے بعد اس کے جو آپ پہلی اس کے اندر جو مٹیریل ہے، اس بلڈنگ میں جو مٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا نام ہے تسلیم و اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اور اس کے بعد اس فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد جب آپ فرش بچھائیں گے تو یہ سب تسلیم و اطاعت کا ہی فرش ہوگا، اور پوری بلڈنگ میں وہی مٹیریل کام کرے گا۔ اس کے بعد آپ اس منزل کی پہلی عبارت میں 4 پلر ٹھہرا کریں گے۔ سب سے پہلا پلر، یعنی آپ جو بلڈنگ کا پلان بناتے ہیں، میں ہر آدمی پر پلان بنانا فرض ہے، یعنی ہر امت مسلمہ کے ہر فرد پر پلان کا بنانا فرض ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس کے لیے ہے کہ وہ پلان بنانے کے بعد وہ کہاں تک کامیاب ہوگا کہاں تک نہیں، لیکن یہ کہ جو پلان ہے وہ تو کاغذ کے اندر بنتا ہے۔ جب آپ پلان بنا دیے اور اس کے لیے پہلی شرط فاؤنڈیشن کے لیے خشوع قلب، اور اس کا علاج جو ہے توبہ۔ اگر آپ کا دل سخت ہے، یعنی اگر قساوت قلب ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ ایمان کے بعد فرش بچ گیا تسلیم و اطاعت کا، تو اس کے 4 پلر آپ ٹھہریں گے، چونکہ پوری بلڈنگ کے اندر وہی مٹیریل کام کرے گا۔ اب اس کے بعد فرسٹ پلر
کیونکہ ایمان کا جب فاؤنڈیشن پڑ گیا تو توحید اور اس کے لوازمات، ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب کا فاؤنڈیشن پڑھنے کے بعد اب جو 4 پلر ٹھہریں گے اس میں سے پہلا پلر کا نام ہے نماز، اور جو دوسرا پلر ٹھہرے گا اس کا نام ہے روزہ، اور تیسرا پلر ٹھہرے گا اس کا نام ہے زکوٰۃ، چوتھا پلر جو ٹھہرے گا اس کا نام ہے حج۔ ظاہر بات ہے کہ یہ 4 پلر کے اندر جب آپ نے پلان بنایا اس کا، تو نماز تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر عاقل بالغ کے اوپر، اور روزہ ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر عاقل بالغ پر فرض نہیں، حج ہر عاقل بالغ پر فرض نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مالدار ہونا شرط ہے، اور حج کے فرض ہونے کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، یعنی راستہ پرامن ہو اور آدمی کی صحت ہو اور اس کے پاس جانے کے لیے پیسہ ہو۔ اب اگر آپ کے پاس، آپ اگر مالدار نہیں ہے تو آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے، لیکن آپ زکوٰۃ اور حج کا انکار تو نہیں کر سکتے، تو آپ کو وہ پلان تو بنانا ہے اور اس کا اقرار تو کرنا ہی، کیونکہ یہ ارکان اسلام ہے۔ اب یہ جو فاؤنڈیشن پڑنے کے بعد جب 4 منزلہ، جب یہ کہ اس کے 4 پلر ٹھہر گئے تو آپ اس پر چھت ٹھہرا کریں گے، تو آپ کی عمارت کے پلان کی پہلی منزل تیار ہو گئی، اور وہ چھت کا نام بھی تسلیم و اطاعت، اور اس بلڈنگ کے پورے مٹیریل کا نام ہے تسلیم و اطاعت، یعنی فرما برداری اللہ کی۔ فرش کا نام بھی ہے تسلیم و اطاعت۔ اس کے بعد یہ جو بلڈنگ کی پہلی منزل ہے اس کا نام رکھیے ارکان اسلام۔ پوری بلڈنگ کا نام تو اسلام ہے، پوری بلڈنگ کا نام اسلام ہے، لیکن یہ جو فرسٹ یعنی پہلی منزل ہے اس کا نام ہے ارکان اسلام۔ اس کے بعد اور 4 پلر ٹھہریں گے اس پر، اس کا بھی پلان بنانا ہے۔ اس کے پہلے پلر کا نام ہے دعوت و تبلیغ، یعنی پہلے پلر کا نام دعوت اور دوسرے پلر کا نام ہے تبلیغ، اور تیسرے پلر کا نام ہے صبر محض، اور چوتھے پلر کا نام ہے اتمام حجت۔ یعنی ایک ہے دین کی دعوت دینا، ایک ہے دین کی تبلیغ کرنا، اور ایک اس راستے میں صبر محض کا مظاہرہ کرنا، اور پھر ہے اتمام حجت۔ یہ چاروں مراحل جو ہے دائی کے لیے لازمی۔ دعوت کے معنی اللہ کی طرف بلانا، یعنی اسلام کی طرف بلانا، خالص اسلام کا دائی بننا، کوئی جماعت کا دائی نہیں، کوئی مسلک کا دائی نہیں، کوئی مشرب کا دائی نہیں، کوئی مکتب فکر کا دائی نہیں، ایمان اور اسلام کی طرف بلائے، یہی کام ہے، یہ اسی کا نام ہے دعوت۔ کوئی جماعت اگر کسی نہج پر کام کر رہی ہے تو سارے عالم کو اسی نہج پر کام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اختلاف نہ کرے۔ مطلب اختلاف اگر طریقہ کار کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے 19ویں نشست میں یہ بات واضح کی ہے، لیکن طریقہ کار کا اختلاف ہونا الگ چیز ہے اور مخالفت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ مخالف نہ بنیں، اور کبھی جماعت کی دعوت دینے والے نہ بنیں، چونکہ جماعت کی طرف بلانے کا ایک ہی جماعت کو حق ہے جس کا نام ہے الجماعت، اور الجماعت اس جماعت کو کہتے ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔
اگر کوئی آدمی ایسے خطے میں رہتا ہے جہاں پر احکام اسلامی کا نفاذ ہے، وہاں پر دوسری جماعت کو بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر دوسری جماعت بنتی ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو بہرحال دعوت کے معنی اللہ کی طرف بلانا ہے، تبلیغ کے معنی اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے راستے میں قدم رکھیں گے تو آپ کے لیے یعنی آپ خالص اسلام کی دعوت دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کا استقبال کریں، آپ کو گلے لگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس وقت صالح عنصر آپ کی بات مانے گا، اور جو صالح عنصر نہیں ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ تو ایک ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی ایک پلر ہے دعوت و مت کا، ایک پلر ہے تبلیغ کا، اور ایک پلر ہے صبر محض کا۔ اس وقت آپ کو صبر محض کا مظاہرہ کرنا ہے، چونکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ صبر محض جو ہے دعوت کے راستے میں ضروری اور لازمی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بات کس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور اچھائی اور برائی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے آپ دفاع کیجئے، انہیں سمجھائیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہو سکتا ہے اس کی کہ آپ کے درمیان اور جس کے درمیان عداوت ہے وہ آپ کا حمایتی دوست بن سکتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ سعادت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ سعادت انہی کو میسر آتی ہے جو بہت بڑا حصہ لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے پلر کے ساتھ صبر محض کا پلر بھی لازمی ہے۔ تو آپ جب دوسری عمارت کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں 4 پلر ٹھہرا کریں گے، ایک پلر دعوت و تبلیغ یعنی ایک پلر دعوت کا، اور ایک پلر تبلیغ کا، اور ایک پلر صبر محض کا، اور ایک پلر ہے اتمام حجت کا۔ یعنی آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، مگر ایک بار دے دیے 2 بار دے دیے کافی نہیں ہے جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے۔ آپ کے سامنے اظہار دین حق کی جو آپ مختلف نشستوں میں آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اپنے قوم کی طرف مجھے لے جائے تاکہ لِأُبَلِّغَ کلام ربی، تاکہ میں میرے رب کا کلام ان تک پہنچاؤں، لِأَنَّ الْقُرَيْشَ قَدْ مَنَعُونِی، اس لیے کہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ تو اتمام حجت کی حد تک دعوت یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، صرف دعوت فرض نہیں بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ اتمام حجت۔ تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ صبر محض، اور صبر محض کے ساتھ اتمام حجت، چونکہ رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں کہ ان کے قوموں کے اوپر اتمام حجت کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے جو بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت نہ رہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور کوئی تنبیہ کرنے والا آیا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو جو دوسرا پلر آپ کا تعمیر ہوگا، مطلب جو دوسرا چھت، اس پر آپ 4 پلر ٹھہرا کریں گے، پہلا پلر دعوت کا، دوسرا پلر تبلیغ کا، تیسرا پلر اتمام حجت یعنی صبر محض کا،
اور چوتھا پلر ہوگا اتمام حجت کا۔ اب یہ اب اس کے بعد اور اس پر چھت پڑے گا، سب کے اوپر چھت تسلیم و اطاعت، اور پوری بلڈنگ میں مٹیریل تسلیم و اطاعت کا۔ اب اس کے بعد یہ جو دوسری منزل ہے اس کا نام آپ رکھیے اشاعت اسلام، دعوت اسلام، تبلیغ اسلام، شہادت حق، کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پوری بلڈنگ کا نام اسلام ہے۔ پہلی بلڈنگ کا نام ارکان اسلام ہے، اور تو دوسری بلڈنگ کا نام ہے تبلیغ اسلام۔ اب اس کے بعد اور جب دوسری منزل تیار ہو گئی، جس کا نام ابھی آپ نے شہادت حق رکھ دیا یا تبلیغ اسلام رکھا، یا جو بھی نام رکھا، اب اس کے اوپر اور 4 پلر کا پلان بنانا لازمی ہے۔ یہ بات جو پلان کی حد تک آپ کے اوپر بنانا لازمی ہے، اور 4 پلر کی عمارت کا پلان بنانا۔ ہجرت، یعنی فرسٹ پلر کا نام ہے ہجرت، اور دوسرا پلر کا نام ہے اسرت، اور تیسرے پلر کا نام ہے جہاد بمعنی قتال، جس کو دوسرے لفظوں میں قتال فی سبیل اللہ، چونکہ جہاد کے مختلف مراحل ہیں، جیسا کہ تفصیل سے آپ کو یہ بات واضح کی گئی۔ تو جہاد بن نفس، اپنے نفس سے آپ جہاد کریں، دعوت و تبلیغ یہ دوسرا مرحلہ۔ اب جو ہے جب تیسرا پلر ٹھہرا کر رہے ہیں آپ، تو اب اتمام حجت کے بعد جب آپ کے پاس طاقت آ گئی، اور طاقت اگر نہیں ہے تو طاقت حاصل کی جائے گی، یہ دونوں باتیں، چونکہ وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ مطلب ہے کہ ہاتھ سے مٹائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا اسٹیپ ہے زبان سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ لیکن اس حدیث کی تشریح میں حضرات علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرات محدثین نے تشریح کیا ہے کہ ایک آدمی اگر اس ماحول میں رہتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری والا معاملہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ دل میں اس منکر کو پورا سمجھے، لیکن دل میں یہ عزم تو کرے اور اللہ سے دعا تو کرے، یا اللہ میرے اندر وہ حیثیت پیدا کر کہ میں زبان سے سمجھا سکوں۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یا اللہ میرے اندر اتنی طاقت دے کہ میں ہاتھ سے روک سکوں۔ یہ جذبہ پیدا ہونا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب منکر سے باز رکھا، یعنی باز رکھنے کی کوشش کی، تو پوچھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی صحیح آدمی نہیں ہے؟ اور یہ بھی فرمایا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ تو ایک دائی جو زبان سے اگر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، ہاتھ سے منکر کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ تو کم سے کم ہونا چاہیے، یا اللہ میرے اندر یہ قوت دے دے کہ جب میرے اندر یہ قوت پیدا ہوگی تو میں اس کو ہاتھ سے روکوں گا۔ تو
جو دوسری منزل تیار ہونے کے بعد جو تیسرا پلر ہے ہجرت، نصرت، جہاد بمعنی قتال، یعنی قتال کا مقصد منکر کو روکنا. ظاہر بات ہے اسلام ایک انقلابی دین ہے، یہ صرف عمل کا نام نہیں ہے، انقلابی دین ہے. اسلام نہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے نہ وہ ظلم کو برداشت کرتا ہے. اگر کہیں ظلم تقسیم دولت کے اعتبار سے ہو رہا ہے، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہی ہے، ظالم کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے طاقت اگر پیدا نہیں ہے تو آپ کو طاقت پیدا کرنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. یعنی اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، اور کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو دعوت و تبلیغ کے بعد اتمام حجت، صبر محض کے بعد اتمام حجت کے بعد جو مراحل آتے ہیں ہجرت کے، نصرت کے، تو اب جو تیسری منزل تیار ہو رہی ہے اس میں 4 پلر ہوں گے: ہجرت، نصرت، جہاد بمعنی قتال، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت آپ خرچ کریں. اگر مال کی صلاحیت ہے، مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، علم دیا ہے تو علم خرچ کریں، اور اگر دماغ دیا ہے تو دماغ خرچ کریں، صحیح مشورہ دے رہے ہیں تو صحیح مشورہ دیں، اور وقت اگر ایسا آ گیا کہ اللہ نے آپ کو جان دیا ہے تو جان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. ظاہر بات ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ کے راستے میں آپ قتال کرتے ہیں، ظاہر بات ہے قتال کرنے کے بعد 2 مرحلے آتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا تو مارتے ہیں یا تو مارے جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی ظالم آپ کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے تو اس وقت اپنا حق کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. تو یعنی جو تیسری منزلہ جو عمارت ہے اس کے یہ 4 پلر ہیں، اس پر بھی جو چھت ڈالیں گے آپ، یعنی جس چھت کا پلان بنائیں گے، اس تیسری منزل کا نام ہے اقامت دین، اظہار دین حق، غلبہ اسلام. تو اب یہ تیسری منزل کا نام ہے غلبہ اسلام، پوری بلڈنگ کا نام ہے اسلام. تو آپ جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن انکار تو نہیں کر سکتے، ویسے ہی اسلامی حکومت کا قیام آپ پر فرض ہے. اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو آپ طاقت پیدا کریں لیکن انکار نہیں کر سکتے. تو بہرحال اسلامی حکومت کا قیام فرض ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کی جد و جہد فرض ہے، اور آپ حکومت کو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو طاقت پیدا کرنے کی جد و جہد کریں گے لیکن انکار نہیں کریں گے. آپ انکار نہیں کر سکتے. جیسے نماز فرض نہیں، جیسے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن انکار نہیں کر سکتے. آپ اگر صاحب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے لیکن انکار نہیں کر سکتے، انکار کفر ہے. ویسے ہی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہ آپ نہیں بول سکتے کہ بھائی وہ ہمارا کام تو بس اللہ اللہ خیر صلاح، نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جتنا ہو سکے عمل کرنا ہے، حکومت جب اللہ دے گا تب کریں گے. یہ تصور ہی غلط ہے آپ کا.
یہ بنیادی غلط ہے، یہ تصوری غلط ہے، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی بات نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تو کہا تھا کفار نے، یہ بھی تو تجویز پیش کی تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، توحید کی دعوت نہ دیں، آپ چاہے خود توحید پر عمل کرتے ہو تو کر لیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہو تو مان لیں، ہم کو کوئی آپ سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت بھی دینے تیار ہیں۔ اب یہاں حکومت جو آپ کو جو دی جا رہی تھی وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، باطل حکومت تھی۔ آپ نے اس باطل حکومت کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ جہاں تک حق کی حکومت کی بات ہے آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، حق کی حکومت کو آپ نے مانگا بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خود یہ آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ فرما دیجئے اے میرا رب مجھے داخل کر جہاں داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے نکالنا ہے نکال سچائی کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے ایک مضبوط یعنی ایک مددگار حکومت، یعنی یا تو خود مجھے حکومت عطا کر یا نہیں تو کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو دعوت تھی لا الہ الا اللہ کی آواز تھی۔ کیا بات ہے، آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو کوئی ہمارا مخالف نہیں ہوتا، لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ سارے لوگ آپ سے لڑنے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مخالفین کو بھی معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، صرف معبود کے نہیں، معبود اور حاکم اعلیٰ دونوں کے ہیں۔ عقائد کی تبدیلی اور اقتدار کی تبدیلی دونوں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اندر، یہ سب لوگ سمجھ گئے تھے۔ اور ایسے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر یعنی جب ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکر تو شکست پانے والا ہے۔ غلبہ اسلام کی بشارت دی جا رہی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو حیثیت والا ہے، بلکہ یہ کافر لوگ اپنی طاقت کے نشے میں اور بدبختی کے نشے میں ہیں۔ ان کے نزدیک عزت کا معیار مال اور اقتدار ہے، مگر ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کا فخر و غرور خاک میں مل جائے گا۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا قبلہم من قرن فنادوا ولا تہین مناس، ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ کہتے ہیں کیا ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ کوئی تنبیہ کرنے والا ان کے اندر سے آیا ہے اور یہ ساحر اور کذاب بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ وہی رسول ان کے درمیان تھے، اور وہی رسول ان کے درمیان پوری عمر گزار چکے ہیں۔ 40 سال تک کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، صادق کہا، امین کہا۔ اور مشہور واقعہ جب 35 سال کی عمر کی تعمیر کعبہ کے وقت کا واقعہ ہے، حجر اسود کا مشہور واقعہ، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، آپس میں تلواریں چلنے والی تھی، اس وقت اللہ کے رسول تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کل صبح جو یہاں آئے گا وہی حجر اسود کو رکھے گا، چونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح لوگ آئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو لوگوں نے کہا جا محمد الامین، محمد آ گئے، امین آ گئے، اب یہ صادق ہیں، امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر بچھائی، ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس کو پکڑو، اور سب کو کہا کہ اٹھا کے لاؤ، اور سب کے طرف سے آپ نے وہاں رکھا اور کہا میں تم سب کے طرف سے یہ رکھ رہا ہوں۔ یہ فیصلہ آپ نے عقل کی بنیاد پر چکایا۔ جب آپ کو اتنا رسپیکٹ وہاں دیا گیا ہے،
مگر وہی نبی جب 40 سال کی عمر کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو سارا عرب مخالف ہو رہا ہے. کیا بات ہے. معلوم تھا آپ کو کہ یہ غلبہ، یہ جو دعوت رنگ لانے والی ہے، اور پیغمبر کی دعوت میں اقتدار کی بھی تبدیلی ہے اور عقائد کی بھی تبدیلی ہے، دونوں نوع کی باتیں. اسی لیے سارا عرب مخالف ہو گیا. اور یہی نہیں بلکہ یہ جو ہے ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا جائے. تو آپ کو ساحر کہا، آپ کو کذاب کہا، آپ کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور ان کو تکلیف دی گئی ہے، بس انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی. تو غلبہ اسلام کی بات تو پہلے سے تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب. ارے یہ لشکر تو شکست پانے والا ہے، یہ اپنی طاقت کے نشے میں ہے، یہ شرک کو باقی رکھنا چاہ رہا ہے. اجعل العالیۃ الہ واحدہ، کیا ہم ایک ہی معبود کو مانے، تمام معبودوں کو چھوڑ دیں. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ بات ایک ایسی مقصد کے تحت کہی جا رہی ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات دوسرے مذاہب کے اندر سنی نہیں ہے. ارے ہم جب 360 بت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایران ہے جو دو خداؤں کو مانتا ہے، یزدان اور یہ کیا اہرمن، ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا، اور یہ کہ ملک چین جو 3 خداؤں کو مانتا ہے. اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا خاک وطن کا ہر ذرہ ہوتا ہے. ایسے کٹن مراحل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کفار کے احساسات یہ تھے، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ تو کھڑی ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یہ جو لشکر ہے یہ شکست پانے والا ہے. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب. اور پھر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، حرم شریف کے اندر آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی دھوبر کر دی گئی ہے. یہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آتے ہیں تو آپ پر حملہ ہو جاتا ہے. ایسے واقعات آتے ہیں، آپ کو کلام پاک آپ سنانا نہ چاہ رہے ہیں تو یہ لوگ شور مچا رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو اور شور مچاتے ہیں تاکہ تم پر چھا جائیں. چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کلام پاک رنگ لانے والا ہے، یہ اسلام کی دعوت جو ہے انقلابی دعوت ہے، اور وہ نبی جو یہ کلام سنا رہا ہے وہ ایسا معمولی کلام نہیں ہے، وہ ایک اپنے اندر انقلاب کی صفت رکھتا ہے، اور وہ نبی کی سیرت بھی اپنے اندر ایک انقلاب کی صفت رکھتی ہے. یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کی بلکہ شدید ترین مخالفت کرتے گئے. سن 8 ہجری کا مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 8ویں سال کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. اور ہر وقت پورے کلام پاک میں دیکھیے مکہ المکرمہ میں جتنی آیتیں اتری ہیں غلبہ اسلام کی بشارت دی جا رہی ہے. ہر وقت غلبہ اسلام کی بشارت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام جاری رکھے ہیں، نبوت کے 8ویں سال کا واقعہ ہے. ایران فتح پاتا ہے، روم مغلوب ہو جاتا ہے. ایران کا مذہب جو ہے مشرکین سے ملتا تھا، چونکہ وہ بھی مجوسی آگ کو پوجنے والے اور یہ 360 بتوں کے پوجنے والے. اور جہاں تک
روم کا معاملہ تھا وہ تو اہل کتاب تھے. آخر ان کا مذہب تحریف ہونے کے باوجود پھر بھی آسمان سے ان کا مذہب ملتا جلتا تھا، آسمانی مذہب سے ان کا تعلق تھا. اگرچہ انجیل میں تحریف ہو چکی تھی، تورات میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن عیسائیوں کی حکومت تھی. تو جب ایران روم پر غالب آ گیا اور طاقت کے نشے میں اس نے یعنی ایران کے بادشاہ نے ایک روم کے بادشاہ کو ایک ایسا خط لکھا جس کے لفظ لفظ کے اندر تکبر تھا. تو اس وقت اہل عرب بھی خوش ہو رہے تھے، خوشی منا رہے ہیں اہل عرب، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے وہ بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو کیسے مٹا دیا. یعنی ہم کو تم مشرک وہ کہتے ہو، تم یہ خدا کی عبادت کرتے ہو، دیکھو ہمارے وہی مشرک بھائی اہل کتاب پر چھا چکے ہیں. ایک دن وہ آئے گا کہ ہم بھی تم کو مٹا دیں گے، جیسا ایران نے روم کو مٹایا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ای میل پہنچتا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. الف لام میم اس کے معنی تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. روم مغلوب ہو چکے ہیں زمین کے حصے میں، چند سال کے بعد یہ غالب ہو جائیں گی. اس وقت مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہوگی، اور یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ اپنی مدد جس کو پر چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ بہت غالب ہے، رحم والا بھی ہے. اور اللہ کا وعدہ اس کے وعدے کو کوئی خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ اس وقت بشارت دی گئی. اب ایسے وقت میں جب ایران روم کو پوری طرح مغلوب کر چکا ہے، اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ای میل پہنچ رہا ہے، اور اس وقت جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں تو کفار خوب مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن یہاں بھی غلبہ اسلام کی بات ہے. اور وہ مشہور حدیث بخاری کی شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا. ہم یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان مظلوم صحابہ کے اندر ہوتا ہے جن کے اوپر بہت ظلم کیا گیا. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کیا گیا. علامہ اقبال نے حضرت بلال کے بارے میں جو نظم لکھی ہے وہ تمام مظلوم صحابہ کے اوپر وہ چیز صادق آتی ہے کہ توحید کے اوپر، کہ توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، اور آپ ہر وقت کہہ رہے تھے ایک اللہ ہے احد احد. تو اس وقت تو علامہ اقبال کی وہ عزم جو حضرت بلال کے بارے میں وہ تمام کے اوپر صادق آتی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو گرم آگ پر لٹایا جاتا تھا، یہی اسلام کو چھوڑنے کے لیے. وہ آستا نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، یعنی حضرت بلال کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ شعر، لیکن تمام کے اوپر صادق آتا ہے یہ شعر. وہ آستا نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر در اوڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے. وہ متوسد بردۃ لو فی ظل الکعبہ قلنا له الا تستنصر لنا. ہم نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے مدد نہیں طلب کریں گے؟
الا تدعوا اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان الرجل فی من قبلکم یغفر، یعنی تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ کیا عارج چلائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو کہ گوشت کو پٹھوں سے داغا، یعنی مطلب ہے کہ ان کے گوشت کو داغا گیا ہے، اور یہ سب ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی، وہ اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی ایسا امن بھی قائم ہوگا۔ اب اتنا ظلم ہو رہا ہے اہل حق کے اوپر، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر یہ کہ امن ہی قائم ہوگا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی طلب کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں اتار رہا ہے مکۃ المکرمہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں یوں ہی جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچی اور تم کو ابھی ہلایا نہیں گیا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو غلبہ اسلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کیا اسلامی حکومت کے غلبے کی، یعنی غلبہ اسلام کا نام اسلامی حکومت کا قیام ہے، اپنے اقتدار کے لیے آپ نے نہیں کیا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی جد و جہد کیا۔ یہاں تک ایسا واقعہ ہوا کہ پھر وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی حجت پوری ہو گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، لِيُبَلِّغَ کلام ربی، میں اپنے رب کا کلام پہنچانا چاہتا ہوں، لِأَنَّ الْقُرَيْشَ قَدْ مَنَعُونِي، قریش نے مجھے روک دیا ہے، کوئی ہے مجھے جو اپنے پاس لے کے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف جاتے ہیں، تب بھی آپ کو وہاں بھی آپ کو عذرت نہیں ملتی ہے، اس کے بعد مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں آپ، تو اس وقت بھی آپ کو اس کنڈیشن پر مکے میں داخل کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی تبلیغ مکے میں نہیں کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے حجاج سے ملتے ہیں اور ایک ایک سے اپیل کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، انصار کے دل اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہی انصار یہ سوچ کر ایمان لاتے ہیں کہ شاید یہ وہی نبی ہے جس کا قوم یہود ذکر کرتے ہیں، چلو ہم ہی آگے بڑھ کر ایمان لائیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انصار نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، آپ نے حضرات صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، لیکن خود ہجرت نہیں فرمائے، چونکہ پیغمبر کو اس وقت تک یہ کہ ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا، اب وہ وقت آیا، اب وہ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کہ آپ کو قید کیا جائے یا قتل کیا جائے یا جلا وطن کیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے خلاف کفار تدبیر کر رہے ہیں کہ آپ کو اریسٹ کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یمکرون و یمکر اللہ، وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الٹیمیٹم یعنی وارننگ دے دیا، یہ آیت بھی مکہ المکرمہ کے اندر اتر رہی ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔
سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اگر زمین سے نکالنے میں یہ لوگ آپ کو کامیاب ہو گئے تو زمین پر ٹھہرنے کی مدت ان کی صرف تھوڑی ہے، اب زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی چلا آیا ہے، اور ہمارے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. کوئی بدلنے والا پیدا نہیں ہوا اللہ کے دستور کو. اس حد تک اللہ نے کفار کو ڈھیل دیا، انبیاء کے مخالفین کو ڈھیل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ڈھیل دیا. اور یہ بھی کہا وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر اس کلام میں، یعنی اللہ کے کلام کے اندر کچھ ملاوٹ کر کے آپ اگر پیش کرتے، کچھ جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے جو اللہ نے نہیں کیا، تو اس وقت یہ آپ کو جگری دوست بناتے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آج وہ تو دور تو ایسا تھا کلام پاک کی تحریف کا، آج تو کلام پاک کے معنی کی تحریف ہو رہی ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت کی تحریف ہو رہی ہے، جبکہ قرآن میں جہاد جو ہے نفیر عام، چونکہ جنگ تبوک کے موقع پر یہ آیت اتر رہی ہے. جنگ تبوک کے موقع پر جب یہ آیت اتری، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو آخر وقت تک نہیں بتلاتے کہاں جانا ہے. شہر سے باہر نکلنے کے بعد مشہور راستے کو چھوڑ کر غیر مشہور راستے سے، پھیر کے راستے سے تشریف لے جاتے. لیکن جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے بتلا دیا کہاں جانا ہے. اس وقت اللہ نے آیت اتارا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہلکے بھاری سب نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. یہ آیت جہاد کا حکم دینے والی، اور جہاد کو نفیر عام کا مطلب جب امیر المومنین یا پیغمبر وقت اعلان عام کر دے تو جہاد ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. اس وقت جب نفیر عام ہو جائے تو جہاد بھی فرض عین بن جاتا ہے. اس وقت عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نماز پڑھے گی، مطلب ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جیسے نماز پڑھے گی ویسے جہاد کرے گی. غلام آقا کی اجازت کے بغیر جیسے نماز پڑھتا ہے ویسے جہاد کرے گا. یہ ہے نفیر عام کا مطلب. پورے قرآن میں نفیر عام کی یہی ایک آیت تھی، اس کو بھی ہمارے لوگوں نے اس کا مفہوم الٹ دیا. انفروا خفافا، تو خالص اسلام کی بات جو آدمی کہتا ہے اس کی آج مخالفت ہوتی ہے. اس کو یہ کہ عمومی بیان سے ہٹایا جاتا ہے، اس کو جماعت کا امیر بھی نہیں بنایا جاتا، اس کو گشت میں متکلم بھی نہیں بنایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنا اقتدار چاہ رہا ہے، ہر کوئی جماعت اپنا لیبل. کوئی آج بھی یہی ہے، کوئی مسلک کا دائی ہے اس ہے تو وہ اپنے مسلک میں شہین ہوتا ہے، کوئی مکتب فکر کا دائی ہے وہ شہین ہوتا ہے. اور مظلوم اگر کوئی ہے تو اسلام کا دائی ہے. جماعت کا دائی آج بھی شہین ہوتا ہے، اسلام کا دائی آج بھی مجبور ہے. اس کی مخالفت آج بھی ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. اور یہ کہ ہجرت کے موقع پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. اور یہ کہ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر آپ اسلام کی بات کو نہیں پیش کر سکتے اس ماحول کو چھوڑ دیں. جس ماحول میں آپ اللہ کے کلام کو، یعنی اس کتاب کو کا قرآن کا درس نہیں دے سکتے، اس ماحول کو چھوڑنا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اس خالص قرآن کو پیش کرنے والا آج بھی مظلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہی بات کہی، اگر آپ اس قرآن میں کچھ ملاوٹ کر کے، یعنی جو بات اللہ نے نہیں کہا وہ بات کہہ دیں تو آپ کو جگری دوست بنا دیں گے. آج جیسے آج ہو رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ کا مفہوم توڑ کر کے جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ عالم شین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتایا آپ کو کہ آپ یہ کام نہ کریں اور اسلام غالب ہو کے رہے گا. یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ زمین سے اگر آپ کو نکالیں گے تو زمین پر ٹھہرنے کی مدت ان کی بہت تھوڑی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جاتے ہیں. مدینہ منورہ جانے کے بعد اب جنگ کی اجازت ہو جاتی ہے.
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور جب آپ یہ کہ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت بھی یہی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے داخل کر جہاں داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھے جہاں سے نکالنا ہے سچائی کے ساتھ، اور میری لیے ایک مددگار حکومت عطا کر، یا تو مجھے خود حکومت عطا کر یا حکومت کو میرا سپورٹ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت کا قیام ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ نہیں بیٹھتے، جنگ بدر بھی پیش آتا ہے، جنگ احد کا مرحلہ بھی پیش آتا ہے، جنگ خندق کا مرحلہ بھی پیش آتا ہے، پھر صلح حدیبیہ کا مرحلہ بھی پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر آپ کی نصرت کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک جنگ بدر کی بات اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جنگ احد کے بعد جیسا کہ سورہ صف کی آیتیں اتری، اس میں یہی آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور جنگ خندق کے بعد اللہ نے کہا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ نے کافر کو لوٹا دیا، اور یہ لوگ اپنے غصے سے لوٹ رہے ہیں اور یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، اور اللہ قوت والا ہے اور بہت غالب ہے۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اور فتح وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اور اس سے پہلے فتحًا قریبا، ان قریب فتح ہے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ فتح کرتے ہیں اور ایک ایک بت کو گرا رہے ہیں، اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا، باطل تباہ ہو گیا، اور باطل تباہ ہونے والی چیز ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ حق آیا اور باطل کی نہ ابتدا ہے نہ اس کے لیے ٹھہراؤ ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کا قیام کیا، اور جدوجہد کی اسی کا نام ہے اظہار دین حق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔